إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. محترم علماء اکرام، معزز سامعین حضرات، وقت کی کمی ہے، بنا کسی تمہید کے سیدھے اپنے موضوع پر آتے ہیں. قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا میں نے آپ لوگوں کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد میں پڑھا ہے، اہل علم جانتے ہیں کہ آج کس موضوع کے تحت آپ کے سامنے خطاب ہوگا. موضوع ہے والدین کے حقوق. قرآن کریم کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر 4 مقامات پر 4 جگہوں پر اپنی عبادت کے فوراً بعد ماں باپ کے ساتھ میں حسن سلوک کا حکم دیا ہے. 4 جگہوں پر اپنی عبادت کے فوراً بعد. ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کرو، یعنی ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو. ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ہم نے بنی اسرائیل سے بھی یہی کہا تھا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ میں حسن سلوک کرنا.
ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل، اے میرے نبی ان کو بتائیے اور ان سے کہیے کہ آؤ اتل ما حرم ربکم علیکم، میں تمہیں وہ چیزیں بتا دوں جو اللہ نے تمہارے اوپر حرام کر دی ہیں۔ کون سی؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اور ایک اللہ رب العالمین نے یہ بھی بتایا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی مخالفت نہ کرنا اور ان کا دل نہ دکھانا۔ اور قرآن کریم کے اندر چوتھی جگہ جہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کا ذکر کیا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ چوتھی جگہ ہے۔ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا، یہ فیصلہ ہو چکا، کیا؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ میں حسن سلوک کرو۔ یہ چوتھی مقام ہے، چوتھی جگہ ہے جہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے فوراً بعد ماں باپ کا مقام بیان فرمایا ہے۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ والدین کا کیا مقام و مرتبہ ہے اسلام کے اندر، شریعت کے اندر اور ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر۔ کیسے حسن سلوک کرنا ہے؟ اب اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر بتا رہا ہے، فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہاری زندگی میں اپنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں، دیکھیے جوانی کا ذکر نہیں کیا، جوانی میں ماں باپ اپنا خیال رکھ سکتے ہیں، لیکن بڑھاپے میں ان کو سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسے بچپنے میں ہمیں اور آپ کو ماں باپ کے سہارے کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے بڑھاپے میں ماں باپ کو اپنے بچوں کے سہارے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں بڑھاپے کا ذکر کیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ جوان ہوں تو آپ جیسا چاہیں ان کے ساتھ سلوک کریں، نہیں، لیکن ضرورت چونکہ بڑھاپے میں زیادہ پڑتی ہے اس لیے بڑھاپے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہاری زندگی میں اگر اپنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں۔ اچھا، قرآن کریم اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، یہ ہم سب کا یقین ہے، ایمان ہے، اور ایسا ایمان ہے کہ اس کے اندر ذرہ برابر بھی شک نہیں۔ اب میں قرآن کریم کے تعلق سے آپ کو ایک بات بتاؤں، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے پہلے کہا اگر ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، پہلے ایک کا ذکر ہے اور بعد میں دونوں کا ذکر ہے۔ آپ غور کر کے دیکھیے، یہاں پہلے ایک کا ذکر اس لیے ہے کہ اگر دونوں زندہ ہیں اور اگر بچوں کی طرف سے کوئی پریشانی ان کو پہنچ رہی ہے تو وہ اپنا غم آپس میں ایک دوسرے سے بانٹ سکتے ہیں، لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک ختم ہو گیا اب وہ کس کے پاس جائے گا، اب وہ کس کو بتائے گا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بچا ہے تو وہ آپ کے حسن سلوک کا اور زیادہ مستحق ہے۔ تو جو زیادہ مستحق ہے اللہ نے اس کو پہلے بیان فرمایا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما، کوئی ایک اپنے بڑھاپے کو پہنچ جائے، جب دونوں ہوں گے تو آپس میں بانٹ سکتے ہیں اپنے غم کو، لیکن اکیلا وہ کہاں جائے گا؟ اس لیے اس کے ساتھ زیادہ حسن سلوک کا حکم، اور اس لیے پہلے اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ فلا تقل لہما اف، اف بھی مت کہو۔ اف جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ اف یہ ڈانٹ کی شروعات ہے، اسلام نے شروعات سے بھی روک دیا۔ آپ
ماں باپ کو ڈانٹ نہیں پا رہے، لیکن ان کی بات پر آپ اتنا پریشان ہو رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں اوف آپ تم یہی باتیں کرتے رہتے ہو، ہر وقت یہی باتیں کرتے رہتے، اس طریقے سے لوگ کہتے ہیں۔ تو ڈانٹ کی شروعات ہے اوف، اسلام نے اس سے بھی منع کر دیا، اور آگے کہا ولا تنہرہما، اور جھڑکو بھی مت، یہ ڈانٹ کی انتہا ہے۔ تو اول سے بھی منع اور انتہا آخر سے بھی منع۔ اب یہاں آپ کے سامنے اگر تبصرہ کیا جائے کہ ہمارا کیا سلوک ہے ماں باپ کے تعلق سے، ڈانٹنا، ڈپٹنا، چیخنا، چلانا، اچھا اف بھی مت کہو، ڈانٹو بھی مت، جھڑکو بھی مت، تو کیا کرنا ہے؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بھی ان سے بات کرنے کا اگر موقع پڑے تو نرمی کے ساتھ میں بات کرو، ادب کے ساتھ میں بات کرو، پیار بھرے انداز میں بات کرو، اور جب بات کرنے کے لیے جاؤ ادب کے ساتھ میں تم بات تو کر رہے ہو لیکن اکڑ کر کھڑے بھی ان کے سامنے نہ ہو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جناح کے معنی ہوتا ہے پر۔ اللہ نے یہاں کہا کہ اپنے بازوؤں کو ان کے لیے جھکا دو۔ یہ بازو، یہ پر جو ہوتے ہیں نا، یہ جیسے آپ سمجھ لیجئے مرغی ہوتی ہے نا، دیکھا ہوگا آپ نے کہ جب بھی انہیں کوئی خطرہ ہوتا ہے وہ آواز نکالتی ہے مرغی، اور سارے اس کے بچے چوزے چھوٹے چھوٹے فوراً دوڑتے ہوئے اس کے پروں میں آ جاتے ہیں اور وہ اپنے پر کو ڈھانک لیتی ہے، سب کو اپنے پروں کے اندر کر لیتی ہے۔ اسی طریقے سے ماں باپ کے سامنے بچھ جاؤ، اکڑ کر مت کھڑے ہو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے ماں باپ کے لیے دعا بھی کرتے رہو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ بہت چھوٹی سی اور بہت پیاری دعا اللہ رب العالمین نے بتائی۔ ماں باپ زندہ ہوں تب بھی ان کے لیے دعا کرو، ماں باپ کا اگر انتقال ہو گیا ہو تب بھی ان کے لیے دعا کرو، ایک زندہ ہے اور ایک ختم ہو گئے تب بھی ان کے لیے دعا کرو، اور اس دعا کو یاد کر لو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے میرے پروردگار، میرے ماں باپ کے اوپر بھی تو اسی طریقے سے اپنی رحمت نازل فرما اور اپنا رحم فرما، جس طریقے سے بچپنے کے اندر انہوں نے اپنے رحم و کرم کے ساتھ مجھے پالا تھا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے آ کر سوال کیا کہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے، مجھے یہ بتائیے۔ صحابہ کرام جب آتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ان کے سوال ایسے ہی ہوتے تھے جس سے آخرت بنے۔ دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت تو تھی نہیں ان کے سامنے، آخرت کس سے بنے گی یہ سوال ہوتے تھے۔ میں نے ایک جگہ تقریر کی تھی، شاید آپ لوگوں نے سنی ہو وہ تقریر، قیامت کی نشانیاں اور دجال کا بیان، اس ٹاپک پر میری تقریر تھی۔ تو اس میں نے بتایا تھا کہ جب دجال نکلے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، 40 دن زمین پہ رہے گا اور پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، وہ دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی سارے دن جیسے ہوتے ہیں ویسے۔ جب دجال آئے گا تو اس طریقے کا معاملہ ہوگا۔ صحابہ نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے نبی یہ بتائیے جو دن 1 سال کے برابر ہوگا تو ہمیں نمازیں کتنی پڑھنا ہے؟ 5 وقت کی نمازیں جو 1 دن میں پڑھتے ہیں یا 1 سال کی نمازیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹائم کا اندازہ لگاتے رہنا اور 1 سال کی نمازیں تمہیں پڑھنا پڑیں گی، ٹائم کے اندازے کے ساتھ نماز پڑھتے رہنا۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ صحابہ کے سوال ایسے ہوتے تھے کہ جس سے آخرت بن جائے، ہماری تمہاری طرح سوال نہیں تھے ان کے۔ ہم لوگوں میں سے کوئی ہوتا دن کتنا بڑا ہوگا، سورج کہاں چلا جائے گا، ایک اتنا بڑا دن کیسے ہو جائے گا، چاند نکلے گا کہ نہیں نکلے گا، یہ ہمارے سوال ہوتے، عجیب و غریب سوال۔
صحابہ نے سوال کیا تو ان کے سوال اسی طریقے سے ہوا کرتے تھے. سوال کیا ای العمل احب الی اللہ، اے اللہ کے نبی مجھے یہ بتائیے کہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے وقت پر پڑھ لینا، نماز کو ان کے اوقات میں پڑھنا یہ سب سے بہترین عمل ہے. صحابی نے سوال کیا ثم ایٌ، اے اللہ کے نبی اس کے بعد میں پھر کون سا بہترین عمل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا بر الوالدین، اپنے ماں باپ کے ساتھ میں حسن سلوک سے پیش آنا. پہلا سوال حقوق اللہ کے تعلق سے، اللہ کے حقوق، نماز یا اللہ کا حق ہے. دوسرا سوال اور اس کا جو جواب دیا اللہ کے نبی نے وہ حقوق العباد کے تعلق سے، یہ والدین کے حقوق. پہلا حقوق اللہ، بعد میں حقوق العباد. پہلے اللہ کا حق پھر والدین کا حق. ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا اللہ کے نبی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. آپ نے کہا کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ. اس نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا. کہا اللہ کے نبی اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے. آپ نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ انی ابایعک علی الہجرہ، اے اللہ کے نبی میں اسلام تو قبول کر چکا ہوں، اب یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ہجرت کرنے کی بھی اجازت دے دیں. میں مکہ سے مدینہ چلا جاؤں، میں ہجرت بھی کر لوں، آپ مجھے ہجرت کی اجازت بھی دے دیں. ہجرت کا بہت بڑا مقام ہے نا. گھر، مال، اولاد، تجارت، کاروبار، سب کچھ اللہ کی راہ میں چھوڑ کر کسی دوسری جگہ پہ چلے جانا صرف اپنے ایمان کو اور اپنے اسلام کو بچانے کے لیے بہت بڑا سبب. اتنا بڑا سبب ہے قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی نکلا اور وہاں تک پہنچ نہیں پایا، راستے میں موت آ گئی، تب بھی اس کو اتنا ہی اجر ملے، راستے میں بھی اگر ختم ہو. اتنا بڑا ثواب ہجرت کا کہ سب کچھ چھوڑ دیا. فرمایا انی ابایعک علی الہجرہ، اے اللہ کے نبی میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ہجرت کا حکم دے دیں. میں اللہ سے اجر چاہتا ہوں، میں اللہ سے جزا چاہتا ہوں، ثواب چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا حل من والدیک، کیا تمہارے والدین میں سے احد حی، کوئی ایک زندہ ہے؟ وہ صحابی نے جواب دیا نعم کلاہما، اللہ کے نبی ایک نہیں میرے تو دونوں زندہ ہیں، یعنی ماں باپ دونوں زندہ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کیا تم یہ چاہتے ہو اللہ تمہیں بہترین اجر دے، ہجرت کا ثواب عطا فرمائے؟ قال نعم، صحابی جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہاں میں یہ چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ماں باپ کے پاس میں چلے جاؤ اور ان کے ساتھ میں حسن سلوک کرو. فاحسن صحبتہما، ان کے ساتھ میں نیک سلوک کرو، اللہ تمہیں ہجرت کا ثواب عطا فرمائے گا. کتنی پیاری چیز اللہ کے نبی نے بتا دی. ہجرت کا ثواب چاہیے تو کیا کرنا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ میں حسن سلوک. ایک اور صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سوال کرتے ہیں، بڑی مشہور حدیث ہے. سوال کیا من احق الناس بحسن صحابتی، اے اللہ کے نبی مجھے یہ بتائیے میں سب سے زیادہ کس کے ساتھ میں نیک سلوک کروں، سب سے زیادہ کس کے ساتھ میں حسن سلوک سے پیش آؤں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا امک، اپنی ماں کے ساتھ میں نیک سلوک کرو، اپنی ماں کے ساتھ میں اچھے طریقے سے پیش آؤ. صحابی نے پھر سے سوال کیا ثم من، اے اللہ کے نبی اس کے بعد میں کس کے ساتھ میں نیک سلوک کروں، کس کے ساتھ میں اچھے طریقے سے پیش آؤں؟ تو میرے نبی نے جواب دیا قال امک، اپنی ماں کے ساتھ میں نیک سلوک کرو، اپنے ماں کے ساتھ میں اچھے طریقے سے پیش آؤ. صحابی نے تیسری مرتبہ میں سوال کیا اے اللہ کے نبی مجھے یہ تو معلوم ہو گیا کہ مجھے اپنی ماں کے ساتھ میں نیک سلوک کرنا ہے،
اچھا سلوک کرنا ہے، مجھے اپنی ماں کے ساتھ میں اچھے طریقے سے پیش آنا ہے، یہ تو مجھے معلوم ہو گیا۔ اب اللہ کے نبی مجھے یہ بتا دیجیے کہ اب ان کے بعد میں کس کے ساتھ میں اچھا سلوک کروں؟ تو پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کا اپنی ماں کے ساتھ میں نیک سلوک کرو۔ 3 مرتبہ پوچھا، تینوں مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا نام لیا۔ چوتھی مرتبہ پھر اس نے سوال کیا اللہ کے نبی اس کے بعد میں کس کے ساتھ میں اس نے سلوک کروں؟ تو پیارے نبی نے ارشاد فرمایا ابو کا اپنے والد کے ساتھ میں نیک سلوک کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ ماں کا مرتبہ والد سے 3 گنا زیادہ ہے، والد سے 3 گنا زیادہ ہے ماں کا مرتبہ۔ حدیث کی شرح کرنے والوں نے لکھا کیونکہ ماں کے اوپر 3 دور ایسے گزرتے ہیں جو باپ پہ نہیں گزرتے۔ پالن پوشن ماں بھی کرتی ہے، باپ بھی کرتا ہے، دیکھ بھال ماں بھی کر رہی ہے، باپ بھی کر رہا ہے، لیکن ماں کے اوپر 3 دور ایسے گزرتے ہیں جو باپ پہ نہیں گزرتے۔ ماں 9 مہینے تک بچے کو اپنے پیٹ کے اندر رکھتی ہے، باپ نہیں رکھتا، اور جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے ماں موت کی منہ میں ہوتی ہے۔ کتنی ماؤں کا تو انتقال بھی ہو جاتا ہے، والدین کو یہ پریشانی، والد کو یہ پریشانی اٹھانا نہیں پڑتی، اور 2 سال تک ماں اپنے خون کو دودھ کی شکل میں بچے کو پلاتی رہتی ہے، یہ پریشانی باپ کو اٹھانا نہیں پڑتی۔ یہ 3 مقام ایسے ہیں جو ماں کے ساتھ میں خاص ہیں، اس لیے پیارے نبی نے ارشاد فرما دیا اپنی ماں کے ساتھ میں اس نے سلوک کر، اپنی ماں کے ساتھ اس نے سلوک کر، اپنی ماں کے ساتھ میں اس نے سلوک کر۔ یہ مرتبہ ہے ماں کا۔ اور چوتھی مرتبہ میں فرمایا اپنے باپ کے ساتھ۔ یہاں پر ان لوگوں کا بھی جواب مل جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر عورت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، عورت کو غلام بنا دیا ہے اسلام نے، ان کا بھی جواب ہے۔ دیکھیے 3 مرتبہ پیارے نبی فرما رہے ہیں کہ ماں کا مقام باپ سے، عورت کا مقام مرد سے 3 گنا زیادہ ہے۔ اسلام کے اوپر یہ اعتراض بھی یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ عورت کی کوئی حیثیت نہیں۔ آپ قرآن کریم کو دیکھیں تو آپ کو ملے گا اللہ رب العالمین نے ماں باپ کے ساتھ تو حسن سلوک کا حکم دیا ہی ہے، لیکن ماں کا ذکر الگ سے بھی کیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا۔ اللہ رب العالمین نے یہ وصیت کر دی کہ اپنے ماں باپ، اپنی ماں کے ساتھ میں اس نے سلوک کرو۔ حملتُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اس کی ماں نے تکلیف پہ تکلیف اٹھا کر اس کو اپنے پیٹ کے اندر رکھا، اس کو جنا۔ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اور 2 سال تک لگاتار اس نے اپنے بیٹے کو، اپنے بچے کو دودھ پلایا۔ ماں کی ممتا بہت ہوتی ہے، ماں کو اپنی اولاد سے محبت بہت ہوتی ہے۔ محبت دیکھنا چاہتے ہیں، ماں کا مقام دیکھنا چاہتے ہیں، اور ماں کی محبت اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ایک مثال پر غور کیجیے۔ اگر کسی شخص کا مکان ریلوے اسٹیشن کے پاس، ایسی جگہ پر ہے جہاں سے ریلیں نکلتی رہتی ہیں، پاس میں ہے، اسٹیشن کے پاس ہے، یا جہاں سے ریلیں نکلتی رہتی ہیں اس کے پاس میں مکان، رات کا وقت ہوا، چھوٹا سا بچہ ہے، مکان ایسی جگہ پر ہے جہاں سے ٹرینیں گزرتی رہتی ہیں، اور ٹرین کا آپ جانتے ہیں نا ہارن کتنی تیز ہوتا ہے، 5-5 10-10 کلومیٹر دور سے آواز آتی ہے ٹرین کی آواز، اور جب وہ نکلتی ہے تو اس کی جو آواز ہوتی ہے وہ بھی بڑی زبردست ہوتی ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ وہاں کسی کا مکان ہے، رات کا وقت ہوتا ہے، بچہ چھوٹا سا ہے ماں کی گود میں، ماں اپنے بچے کو اپنے برابر میں لٹاتی ہے اور خود اس کے پاس میں لیٹتی ہے اور سو جاتی ہے۔ ادھر
ٹرینیں برابر نکلتی چلی جا رہی ہیں، رات بھر ٹرین نکلتی ہے، اس کی آواز اتنی تیز ہوتی ہے جو کئی کئی کلومیٹر دور سے سنائی دیتی ہے، اتنی تیزی کے ساتھ میں ٹرینیں وہاں سے گزر رہی ہیں، ان کی آواز بھی بہت تیزی کے ساتھ میں انسان کے کانوں کے اندر پہنچتی ہے، لیکن ماں کی ممتا اور ماں کی محبت دیکھو، رات بھر ٹرینیں نکلتی رہتی ہیں، ماں کو وہ ٹرینوں کی تیز آواز جگہ نہیں پاتی، وہ آرام سے سوتی رہتی ہے، لیکن اگر اس کا بغل میں لیٹا ہوا ایک وہ چھوٹا سا بچہ ایک چیخ بھی اگر نکال دیتی ہے تو ماں کی آنکھ کھل جاتی ہے کہ میرے بیٹے کو کیا تکلیف ہو گئی۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ رات بھر جس ماں کو ٹرینوں کی آواز جگا نہ سکی، بچے کی ایک چھوٹی سی آواز نے اس ماں کو جگا دیا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اس لیے ماں نے بہت تکلیف کے ساتھ میں تمہیں پالا ہے۔ ہاں لیکن ایک بات یہاں پہ کلیئر کرنا بہت ضروری ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اچھے طریقے سے پیش آنا ہے، لیکن اگر وہی ماں باپ یہ کہیں کہ تم اللہ کی نافرمانی کرو تب ان کی بات نہیں ماننا۔ وہ تم سے کہیں کہ شرک کرو، وہ تم سے کہیں بدعتیں کرو، وہ تم سے کہیں کہ حرام کام کرو، وہ تم کو حلال چیزوں سے روکے، پھر وہاں پر ماں باپ کی بھی بات نہیں ماننا، کیونکہ وہاں پر اب ماں باپ اور اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو چوز کرنا ہے تو پھر اللہ رب العالمین کی طرف جائے۔ مسلم شریف کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت ہی مشہور صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں یہ ماموں بھی لگا کرتے تھے، جن کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کون بھول سکتا ہے، ایران انہوں نے فتح کیا تھا حضرت عمر کے زمانے میں، سعد بن ابی وقاص۔ یہ مسلمان ہو گئے، اپنی ماں سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن ماں مسلمان نہیں ہوئی۔ پہلے سمجھایا سعد بن ابی وقاص کو، ماں سمجھا رہی ہے میرے بیٹے اسلام سے باز آ جا، اسلام سے پھر جا، کفر کر، اسلام کو چھوڑ دے، ماں سمجھا رہی ہے، برابر ماں سمجھا رہی ہے، لیکن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کر دیتے ہیں۔ ماں نے ایک دن سمجھ لیا کہ یہ ایسے چھوڑے گا نہیں، دھمکی دی اور کہتی ہے لا اطعم طعاما ولا شرابا حتى اموت او تکفر، اللہ کی قسم آج سے میں کھانا بھی نہیں کھاؤں گی، پانی بھی نہیں پیوں گی، یہاں تک کہ مر جاؤں، یا تو اسلام سے پھر جا، اسلام سے باز آ جا۔ اور دیکھ اگر میں مر گئی، دنیا کے اندر لوگ تجھے تانے دیا کریں گے کہ بڑا پکا نمازی بنا پھرتا ہے، بڑا مسلمان بنا پھرتا ہے، لیکن ہے تو اپنی ماں کا قاتل، اس کی ماں نے اس کی وجہ سے جان دے دی، اس کی ماں اس کی وجہ سے مر گئی، لوگ تجھے تانے دیا کریں گے۔ اور عرب کے لوگ نار پسند کرتے تھے، آر پسند نہیں کرتے تھے۔ اللہ کی آگ تو انہیں پسند ہوتی تھی، لوگوں کے تانے انہیں پسند نہیں ہوتے تھے۔ ابو طالب نے اسی وجہ سے اسلام قبول نہیں کیا کہ ہم تانے نہیں سن پائیں گے مرنے کے بعد، کہ چلتے وقت اپنے باپ کے دین عبد المطلب سے پھر گیا تھا۔ ہمیں اللہ کی نار پسند ہے، لوگوں کی آر پسند نہیں۔ اب سعد بن ابی وقاص سے کہہ رہی ہے ماں لا تموت طعاما ولا شرابا حتى اموت او تکفر، میں آج سے کھانا بھی نہیں کھاؤں گی، پانی بھی نہیں پیوں گی، یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے یا تو اسلام کا انکار کر دے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہے جب ماں نے اس طریقے کی دھمکی دی۔ دیکھیے ایمان اور اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اپنی ماں سے کہتے ہیں یا اماں لو كانت لك مئة نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت دینی هذا، اے ماں تو اپنی جان دینے کی بات کر رہی ہے، یہ تو تیری ایک جان ہے، اگر اللہ رب العالمین نے تجھے 100 جانیں بھی عطا کی ہوتی اور ایک ایک کر کے تو اپنی 100 جانیں بھی دے دیتی، تب بھی میں اس دین سے پھرتا نہیں، باز نہیں آتا، میں اس دین کو نہیں چھوڑتا۔ اب تیری مرضی ہے، تو چاہے تو کھائے اور تو چاہے تو نہ کھائے،
ان شئتی کلی و ان شئتی فلا تاکلی. مسلم کی روایت ہے، کہا کہ تو چاہے کھا چاہے مت کھا، لیکن میں اسلام سے پھر نہیں سکتا، باز نہیں آ سکتا. تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ میں حسن سلوک کرو، لیکن اگر وہ نافرمانی کا حکم دے فلا تطیعہما، تو تم ان کی بات مت مانو. یہ کلیئر کرنا بہت ضروری، ورنہ لوگ یہ سوچیں گے کہ اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے تو لاؤ حرام کا بھی کام کر دیتے ہیں، حرام بھی کر لیتے ہیں. ہاں، جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی آ جائے وہاں پر بات نہیں ماننا، لیکن حسن سلوک ان کے ساتھ میں کرنا ہے. ماں باپ کے ساتھ میں اگر نیک سلوک کیا جائے تو اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ہوتا ہے. بخاری شریف کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے، ایک مرتبہ 3 آدمی کسی جنگل کے علاقے سے، پہاڑیوں کے علاقے سے نکل کے جا رہے تھے. اچانک خوب تیز بارش ہونے لگی. انہوں نے سوچا کہ بچیں کیسے بارش سے. بارش سے بچنے کے لیے ایک پہاڑ کی ایک غار تھی، اسی کے اندر داخل ہو گئے. بارش بند ہو جائے گی، نکل کے چلے جائیں گے. اب وہ جیسے ہی ان کے اندر گئے تینوں، حدیث کے اندر آتا ہے فانحدرت صخرۃ من الجبل، ایک بڑی سی چٹان پہاڑ کے اوپر سے لڑکتی ہوئی آئی اور اس غار کے منہ پر آ کے رک گئی. پورے پیک ہو گئے، اندر سے بند ہو گئے. سوچنے لگے کہ مرنے کے بعد آدمی قبر میں جاتا ہے، یہ تو ہم زندے ہی میں قبر میں پہنچ گئے. ہم تو سوچ رہے تھے یہاں ہماری جان بچ جائے گی، لیکن یہ تو زندہ ہی قبر کے اندر پیک ہو گئے. ہم تینوں نے مل کے ہمت کی، لیکن وہ چٹان کو ٹس سے مس نہیں کر سکے، ہلا تک نہیں سکے. آپس میں مشورہ کیا کہ ایک کام کرو، اگر دنیا میں کبھی کوئی نیک عمل کیا ہو تو اللہ رب العالمین سے اسی نیک عمل کے ذریعے سے دعا مانگو. تو اس میں سے ایک آدمی آگے بڑھتا ہے، کہنے لگا اے میرے پروردگار، تو جانتا ہے میرے یہاں ایک مزدور کام کیا کرتا تھا. جب شام کو مزدوری دینے کی باری آئی، مجھ سے وہ کسی بات پہ ناراض ہو گیا اور اپنی مزدوری چھوڑ کے وہ چلا گیا. میں نے اس کی مزدوری سے تجارت کرنا شروع کی اور دھیرے دھیرے میں بہت بڑا آدمی بن گیا. میرے پاس میں بہت سارا سامان ہو گیا، غلہ میرے پاس میں، جانور میرے پاس میں، اور پھر میں نے اسی پیسے کو بڑھاتے بڑھاتے یہاں تک کہ میں نے غلام تک خرید لیے. کافی دن ہو گئے، مہینوں برسوں گزر گئے. ایک دن وہ میرے پاس میں آیا اور آ کر کہنے لگا اے اللہ کے بندے، کیا تو مجھے جانتا ہے؟ میں نے کہا ہاں میں تجھے جانتا ہوں. تو وہی مزدور ہے جو اپنی مزدوری لے کر نہیں گیا تھا. کہنے لگا میں آج تیرے پاس میں مزدوری لینے کے لیے آیا ہوں، میں بہت پریشان ہوں. یہ آدمی بولا یہ جتنی بھی بھیڑ بکریاں تم دیکھ رہے ہو، غلام جو تم سارے دیکھ رہے ہو، یہ سب تمہارے ہیں، تم لے جاؤ. کہنے لگا اللہ کے بندے مجھ سے مذاق مت کر، مجھ غریب کا مذاق نہ بنا. کہا میں اللہ کی قسم تجھ سے مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ سب تیرے ہی پیسوں کا خریدا ہوا ہے. اس آدمی نے، اس مزدور نے تمام چیزوں کو لیا اور اپنے ساتھ میں لے کر چلا گیا. اے اللہ تو جانتا ہے یہ کام میں نے صرف تجھے خوش کرنے کے لیے کیا تھا. اے اللہ اگر تو میرے اس کام سے راضی ہو گیا ہو تو اس چٹان کو یہاں سے ہٹا دے. حدیث کے اندر آتا ہے وہ چٹان تھوڑی سی ہٹ گئی، روشنی آنے لگی، ہوا اس میں سے آنے لگی، لیکن ابھی اتنی نہیں ہٹی کہ تینوں لوگ نکل کر چلے جائیں. دوسرا آدمی آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر کہنے لگا اے اللہ تو جانتا ہے میں اپنے چچا کی بیٹی سے بے حد محبت کیا کرتا تھا. ایک دن وہ پریشان ہو کر میرے پاس میں آئی اور مجھ سے 100 دینار مانگنے لگی. میں نے اس شرط پر اس کو 100 دینار دے دیے کہ وہ ایک رات میرے ساتھ میں گزارے گی. وہ بھی بیچاری پریشان تھی، راضی ہو گئی. میں نے اس کو 100 دینار دے دیے. رات کا وقت آیا، اندھیرا ہے، کمرے کے اندر دونوں موجود ہیں، گناہ کر سکتے ہیں، کوئی منع کرنے والا نہیں، ٹوکنے والا نہیں، کسی کا ڈر نہیں. اس عورت نے صرف اتنا کہہ دیا او اللہ کے بندے، جس چیز کو اللہ نے نکاح کے ساتھ میں حلال کیا ہے تو اس کو بغیر نکاح کے حلال مت کر، اللہ سے ڈر جا. میں اس کے پاس سے فوراً ہٹ گیا.
اور میں نے 100 دینار کی تھیلی بھی اس کے لیے معاف کر دی کہ تو اللہ کے لیے اس کو رکھ لے۔ اے میرے پروردگار، یہ کام صرف میں نے تیری رضا کی خاطر کیا تھا، اے اللہ اس چٹان کو تو ہٹا لے۔ حدیث کے اندر آیا وہ چٹان پھر تھوڑی سی ہٹ گئی، لیکن ابھی اتنی نہیں ہٹی کہ اس میں سے نکل کر چلے جائیں۔ تیسرا آدمی آگے بڑھا اور کہنے لگا ہے میرے پروردگار، اللہم ان کان لی ابوان شیخان کبیران، اے اللہ میں غریب آدمی ہوں، بکریاں چرانے جاتا ہوں اور جب وہاں سے واپس لوٹ کر آتا ہوں ان کا دودھ نکالتا ہوں، دودھ نکالنے کے بعد سب سے پہلے میں اپنے ماں باپ کو پلاتا ہوں اور اس کے بعد میں اور میرے بیوی بچے پیتے ہیں۔ اے اللہ تو جانتا ہے ایک مرتبہ میں اپنی بکریوں کو لے کر آگے نکل گیا، جب تک واپس ہوا تو کافی رات ہو چکی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنی بکریوں کا دودھ نکالا اور دودھ نکال کر پیالے کو لے کر جب میں اپنے ماں باپ کے پاس میں پہنچا تو میرے ماں باپ بھوکے سو چکے تھے۔ میں پیالہ پکڑ کے ان کے پاس میں کھڑا ہوا ہوں کہ اٹھاتا ہوں تو نیند کھل جائے گی اور اگر نہیں اٹھاتا ہوں تو بھوکے سوتے رہیں گے۔ میں دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا تھا، میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ تم بھی پی لو، مجھے بھی پلا دو، ماں باپ جب اٹھ جائیں گے تو ان کو پلا دینا۔ لیکن اے میرے پروردگار، میں نے اپنی ماں باپ سے پہلے نہ خود پینا گوارا کیا اور نہ اپنی بیوی کو پلانا گوارا کیا۔ میں رات میں ایسی کھڑا رہا، رات کے کسی حصے میں میرے ماں باپ کی آنکھ کھلی، مجھے دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا ہوا دیکھا، مجھے دعا دی اور مجھ سے دودھ کا پیالہ لے کر میرے ماں باپ نے پی لیا۔ اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک ففرج عنا ما نحن فیہ، اے میرے پروردگار اگر یہ کام میں نے تیری خوشنودی کے لیے کیا ہو تو اس چٹان کو یہاں سے ہٹا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تیسرے آدمی نے جب دعا مانگی تو وہ چٹان وہاں سے لڑکتی ہوئی نیچے چلی گئی۔ یہ ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، کہ جان پہ بنائی تھی، موت اور زندگی کے کشمکش میں پھنس گئے تھے، لیکن ماں باپ کی دعا وہاں پر کام آئی اور ماں باپ کی خدمت وہاں پر کام آ گئی اور اللہ رب العالمین نے موت کے منہ سے ان کو نکال دیا۔ سمجھ میں آ رہا ہے کچھ؟ دیکھیے، نبی کو جس نے دیکھا اس کو صحابی کہتے ہیں۔ حالت ایمان میں دیکھا تو ابو جہل نے بھی تھا، ابو لہب نے بھی تھا، لیکن حالت ایمان یعنی اسلام بھی لایا ہو اور اس نے نبی کو دیکھا ہو تو اس کو صحابی کہتے ہیں، اور اسلام ہی کی حالت میں پھر انتقال بھی ہو گیا۔ یہ نہیں کہ دیکھا اسلام لے آئے پھر اسلام سے پھر گئی تو وہ صحابی نہیں ہے، دیکھا اسلام لائے، دیکھا نبی کو اور اس کے بعد میں اسلام ہی کی حالت میں اس کا انتقال بھی ہوا۔ اور اگر مان لیجیے کوئی نابینا ہے، دیکھا نہیں ہے لیکن نبی کے ساتھ بیٹھا ہے، اٹھا ہے، وہ بھی صحابی۔ کچھ لوگ ایسے تھے نبی کے زمانے میں جو نبی پر ایمان تو لائے لیکن نبی کو دیکھا نہیں انہوں نے، کیونکہ کبھی ایسا موقع نہیں آیا کہ وہ نبی کے پاس مکہ یا مدینہ آ جائیں اور نبی کو دیکھ لیں یا نبی کے ساتھ بیٹھ جائیں، تو ایسے لوگوں کو صحابی نہیں کہتے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ہوں، اسلام بھی لائے ہوں، لیکن کبھی نبی کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے کا دیکھنے کا موقع نہیں ملا تو ایسے آدمی کو مخضرم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مخضرم، یعنی وہ مسلمان جو نبی کے زمانے میں تھے لیکن نبی کو دیکھ نہیں سکے، نبی کے ساتھ صحبت نہیں، ان کو مخضرم کہتے ہیں۔ انہی بہت سارے لوگوں میں ایک کا نام تھا اویس قرنی، نام سنا ہے؟ اویس قرنی، مسلم شریف کی روایت۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اویس قرنی بار بار جو بھی قافلے یمن سے آتے تھے تو یہ خبر کہلواتے تھے اللہ کے نبی میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، لیکن میری بوڑھی ماں ہے، اس کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں، اس لیے اسے چھوڑ کے نہیں آتا۔ اللہ اکبر، اندازہ کیجیے، نبی کے پاس اس لیے نہیں آ رہے ہیں کہ بوڑھی ماں کی خدمت کون کرے گا، خبر کہلواتے ہیں اللہ کے نبی میں بہت چاہتا ہوں آپ کو دیکھوں، لیکن بوڑھی ماں ہے اس کی وجہ سے میں آپ کے پاس نہیں آ پاتا۔ اللہ کے نبی بھی فرماتے ہیں اویس اپنی بوڑھی ماں کو چھوڑ کے مت آؤ، خدمت کرو، یہاں نہیں تو اللہ وہاں تمہیں دکھا دے گا، لیکن بوڑھی ماں کو مت چھوڑ۔ اور جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کیا فضیلت بیان فرمائی ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے۔
مسلم شریف کی روایت اٹھا کر دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کس سے؟ عمر فاروق سے۔ کون عمر فاروق؟ جن کے بارے میں نبی نے کہا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، اگر ہوتا کوئی تو وہ عمر ہوتے۔ ان سے کہا جا رہا ہے، ایک نبی کہہ رہا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیا کہا؟ اے عمر، یمن کے اندر ایک قبیلہ ہے جس کو قرن کہا جاتا ہے، وہاں پر میرا ایک مسلمان ساتھی رہتا ہے جس کا نام اویس ہے۔ پورے بدن میں کوڑ کی بیماری تھی، برس کی بیماری تھی، سفید داغ ہو جاتے نا پورے بدن میں برس کی بیماری، کوڑ کی بیماری تھی، لیکن وہ اپنی ماں کی خدمت کیا کرتا تھا تو ماں اس کے لیے دعا کیا کرتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے، ماں کی دعا کی وجہ سے اس کے کوڑ کے مرض کو ختم کر دیا، پورے بدن کو ٹھیک کر دیا ہے۔ صرف 1 درہم کے برابر ایک جگہ پہ نشان باقی رہ گیا ہے، نشانی کے طور پر پوری بیماری کو ختم کر دیا۔ اب دیکھیے، ایک تو یہ ہے ماں کی خدمت کا معاملہ، اور دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عمر، اگر تمہاری زندگی میں کبھی میرا وہ ساتھی اویس مکہ میں یا مدینہ میں یا کہیں پر بھی تمہیں مل جائے، تمہاری ملاقات ہو جائے، تو اے عمر تم اس ساتھی سے، اویس قرنی سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کرا لینا، اپنے لیے دعا کروا لینا۔ ان استطعت ان یستغفر لک فافعل، اگر تمہاری ملاقات اس سے کہیں پر ہو جائے تو اپنے لیے اس سے تم دعا کرا لینا۔ بتائیے، صحابی اپنے لیے دعا کرائے، کس سے؟ اس آدمی سے جو صحابی نہیں ہے۔ کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ وہ اپنی ماں باپ کی بڑی خدمت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ جب آپ پڑھ کر دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت عمر فاروق جب یمن سے قافلے آتے تھے حج کے زمانے میں مکہ کے اندر، تو پوچھتے تھے قرن سے کون سا قافلہ آیا، قرن سے کون سا قافلہ آیا ہے۔ اور جب کوئی قافلہ مل جاتا تھا تو اس سے پوچھتے تھے کہ اویس قرنی ہے تمہارے اندر، اویس قرنی موجود ہیں، پوچھا کرتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ کیوں ملا یہ مقام؟ ماں کی خدمت کرنے کی۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ماں باپ کی خدمت کا مقام اور جو صلہ ہے وہ تو اللہ رب العالمین دے گا ہی، لیکن ماں باپ کے جو دوست اور احباب ہوتے ہیں، ماں کی سہیلیاں ہیں، ماں کی بہنیں ہیں، باپ کے دوست ہیں یا بھائی وغیرہ ہیں، ان کے ساتھ میں بھی اگر آدمی حسن سلوک کرے تو اس کا مقام سنیے کتنا بڑا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے، اچانک دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھا آدمی وہاں سے نکل کے جا رہا ہے۔ اس بوڑھے دیہاتی آدمی کو اپنے پاس میں بلاتے ہیں، اس سے نام پوچھتے ہیں کہ چچا تمہارا نام کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میرا نام ہی یہ ہے۔ اس نے اپنا نام بتایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ آپ اس قبیلے میں تو نہیں رہتے، اس گاؤں میں تو نہیں رہتے؟ جواب دیتا ہے کہ ہاں میں اسی گاؤں میں رہتا ہوں، اسی قبیلے کے اندر رہتا ہوں۔ دھوپ کا ٹائم ہے، گرمی کا زمانہ ہے، جو پگڑی دھوپ سے بچنے کے لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے سر پہ رکھے ہوئے تھے، اپنے سر سے اتارتے ہیں، کہتے ہیں چچا یہ پگڑی تم اپنے سر پہ رکھ لو، تم اپنے سر پہ اس کو اوڑھ لو۔ اس بوڑھے نے لے لیا، صحابی سے ملی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر آگے گئے تھے، پھر فوراً آواز دیتے ہیں میرے چچا یہ سواری بھی تم لے لو۔ جس سواری کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سواری بھی اس بوڑھے آدمی کو دے دی۔ وہ آدمی، وہ بوڑھا، وہ دیہاتی سواری پہ سوار ہوتا ہے اور وہ پگڑی حضرت عبداللہ ابن عمر کی اوڑھتا ہے اور چلا جاتا ہے پگڑی اور سواری دونوں کو لے کر۔ عبداللہ ابن عمر کے ساتھ میں جو صحابی تھے، ان کے جو دوست تھے، وہ کہنے لگے اے عبداللہ
یہ تو گاؤں کا آدمی ہے، تھوڑا سا سامان بھی اگر اس کو دے دیتے تو یہ خوش ہو جاتا، پگڑی دے دی تھی کوئی بات نہیں، سواری لینے کی کیا ضرورت تھی، سواری تم نے کیوں دے دی؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں نے یہ پگڑی اور یہ سواری، یہ دونوں چیزیں میں نے اس لیے دے دی ہے کیونکہ یہ میرے والد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوست تھا۔ میرے جو والد تھے حضرت عمر، یہ ان کا دوست تھا۔ ساتھیوں نے پوچھا تو کیا ہوا، دوست تھا تو کیا ہوا؟ جواب دیتے ہیں، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان ابر البر صلۃ الولد اہل ود ابیہ، رواہ مسلم۔ جواب دیتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ماں باپ کے انتقال کے بعد اگر ان کے دوستوں کے ساتھ میں بھی اچھے سلوک سے پیش آؤ گے تو اللہ تم کو اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا جتنا ماں باپ کے ساتھ میں اس نے سلوک سے پیش آنے سے آتا ہے، اتنا ہی ثواب عطا فرمائے۔ تو یہ میرے باپ کا دوست تھا اس لیے میں نے اس کو دیا۔ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر سوال کرتا ہے، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، انی اصبت ذنبا عظیما، اے اللہ کے نبی مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، فہل لی من توبۃ، کیا اللہ رب العالمین میری توبہ قبول کر لے گا؟ کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانتے ہیں کیا جواب دیا؟ ان سے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ مسجد میں جا کے نمازیں ادا کرو، اللہ کے سامنے رو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ۔ حالانکہ یہ بھی توبہ کرنے کی شکلیں ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا، کہا یہ بتاؤ حل لک من ام، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ ماں زندہ ہے تمہاری؟ وہ صحابی جواب دیتے ہیں قال لا، صحابی نے جواب دیا نہیں اللہ کے نبی ماں کا انتقال ہو چکا ہے۔ آپ نے دوبارہ سے سوال کیا حل لک من خالۃ، تو یہ بتاؤ کیا تمہاری خالہ زندہ ہے، یعنی ماں کی بہن زندہ ہے، کیا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ وہ صحابی نے جواب دیا جی اللہ کے نبی خالہ میری زندہ ہے۔ تو میرے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اپنی خالہ کے ساتھ میں حسن سلوک کرو، اللہ تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ دیکھیے ماں نہیں، ماں کی بہن، ماں کی بہن یعنی خالہ کے ساتھ میں بھی اگر حسن سلوک کرو۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے اللہ، وہ جو صحابی کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑا گناہ کیا ہے اللہ اس کو معاف کر دے گا، تو ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے اللہ رب العالمین کتنے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اس لیے حدیث کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا تھا کہ ماں باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی۔ ماں باپ کو خوش کر کے اللہ کو خوش کر لو، یا ماں باپ کو ناراض کر کے اللہ کو ناراض کر۔ اس لیے وہ بھی بڑی مشہور حدیث ہے ماں باپ کے تعلق سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ممبر پر قدم رکھا تو کہا آمین، 3 مرتبہ آمین کہا۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے نبی آپ نے آمین 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 کیوں کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا کہ میں نے کیوں کہا، اس میں سے آپ نے یہ بھی بتایا کہ میں نے آمین اس لیے کہا کہ میرے پاس جبرائیل امین آ کر یہ کہہ رہے تھے اللہ اس کو برباد کر دے جو اپنے ماں باپ کو یا ماں کو یا باپ کو یا دونوں کو یا ایک کو اپنی زندگی میں پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنتی نہ بنوا سکے، اللہ اس کو برباد کر دے۔ جبرائیل امین نے بد دعا دی، پیارے نبی نے اس پہ آمین کی مہر لگا دی۔ اللہ، ماں باپ کی کو ستانے والے کی۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ کوئی باپ کو گالی دے رہا ہے، کوئی ماں کو گالی دے رہا ہے، چلا رہا ہے، جھڑک رہا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ میں تمہیں بتاؤں، ان من اکبر الکبائر، میں بتاؤں تمہیں بہت بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ؟ اللہ کے نبی بتائیے۔ نبی نے ارشاد فرمایا ان یلعن الرجل والدیہ،
آدمی اپنے ماں کو، باپ کو یا ماں باپ کو برا بھلا کہے، گالی دے۔ صحابہ حیران ہو گئے، اللہ کے نبی، کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ کوئی اپنے ماں باپ کو بھی برا کہہ سکتا ہے؟ صحابہ تو اس چیز کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، گالی دے سکتا ہے؟ اور آج گالی چھوڑیے، لوگ مرڈر کر دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، جان سے مار دیتے ہیں۔ پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، کوئی اپنے ماں باپ کو گالی نہیں دے سکتا یا نہیں دے گا، لیکن ایسا تو ہوتا ہے نا، کبھی کبھی آدمی کسی سے لڑائی کر رہا ہے اور اس کے ماں باپ کو گالی دے رہا ہے، بدلے میں وہ اس کے ماں باپ کو گالی دے رہا ہے، تو وجہ تو یہی بنا نا۔ تو پیارے نبی نے اس سے بھی منع کیا کہ تم کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دو، وہ بدلے میں تمہارے ماں باپ کو گالی دے، تو وجہ تو تم بنے نا اپنے ماں باپ کی گالی کی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر کسی سے کبھی کوئی جھگڑا بھی ہو جائے تو ایسی بات نہ نکالو کہ ماں باپ تک پہنچے، ماں باپ کو کوئی برا بھلا کہتا ہے، ماں باپ کو گالی دے۔ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا، یہ کوئی قرآن حدیث کی بات نہیں ہے، میں نے ایک جگہ کہیں پر پڑھا تھا، میں پڑھ رہا تھا ماں باپ کے تعلق سے، تو وہاں کسی کتاب کے اندر ایک یہ بات ملی تھی کہ ایک مرتبہ کسی باپ نے اپنے بیٹے سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا، باپ نے بتا دیا، بیٹے نے بتا دیا، باپ کی سمجھ میں نہیں آیا۔ آج کل دیکھ لیجئے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ماں باپ کی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن بیٹے بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ بہت آسان سی مثال لے لو، موبائل چلانے کا جہاں تک معاملہ ہے، جس طریقے سے آج کی جنریشن اور آج کی اولادیں موبائل چلا لیتی ہیں، ماں باپ نہیں چلا پاتے، انہیں نہیں معلوم ہوتی اس کی فیچرز کے بارے میں، اس کے ایپس کے بارے میں اس کی نالج نہیں ہوتی۔ تو کسی چیز کے بارے میں بیٹے سے باپ نے سوال کیا، اس نے بتا دیا، دوبارہ سوال کیا، نہیں سمجھ میں آیا، دوبارہ سے پوچھ لیا، بیٹے نے دوبارہ بتا دیا، پھر نہیں سمجھ میں آیا، بھول گیا، نہیں سمجھ پایا، بڑھاپا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ سوال کیا، بیٹا ذرا اس کے بارے میں بتاؤ، یہ سمجھاؤ ذرا مجھے۔ بیٹا جھڑک کر کہتا ہے، کیا سٹیا گئے ہو؟ سمجھ میں نہیں آ رہا تمہارے، کب سے تو تمہیں سمجھا رہے ہیں، کتنی بار تمہیں بتا چکے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا تمہارے؟ باپ نے کہا کہ بیٹا وہ الماری میں ایک ڈائری رکھی ہے، اس کو نکال کے لاؤ۔ ڈائری نکلوائی، کھولا اس کو اور کہا کہ بیٹا ذرا یہ پڑھ کے دکھاؤ ذرا۔ جانتے ہیں ڈائری کے اندر کیا لکھا ہوا؟ لکھا ہوا تھا کہ جب میرا بیٹا چھوٹا سا تھا، توتلی زبان بولتا تھا، صحیح سے بولنا بھی نہیں آتا تھا، ایک مرتبہ میری چھت کی دیوار پہ کوا آ کر بیٹھ گیا، میرا بیٹا اور میں آنگن میں بیٹھے ہوئے تھے، میں کچھ کام کر رہا تھا، میرا بیٹا مجھ سے توتلی زبان میں بار بار پوچھ رہا تھا ابو یہ کیا ہے، اور میں ہر بار اس کو بتا رہا تھا بیٹا یہ کوا ہے۔ میرے بیٹے نے 25 مرتبہ مجھ سے پوچھا اور 25 مرتبہ میں نے اس کو بتایا بیٹا یہ کوا ہے، اور جتنی مرتبہ میرا بیٹا مجھ سے توتلی زبان میں مجھ سے پوچھتا تھا اتنی مرتبہ میرا پیار اس کے اوپر بڑھتا چلا جاتا تھا، اور آج جب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو میرا بیٹا 3 مرتبہ ہی میں مجھے جھڑک رہا ہے۔ ماں باپ کا بہت ہی اہم معاملہ ہے میرے دوستو۔ ارے اللہ اکبر، اسلام کتنا پیارا مذہب ہے، آپ پڑھ کر دیکھیے۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ میں حسن سلوک کا اسلام حکم دیتا ہے، اور دشمن بھی ہو اس کے ساتھ میں بھی حسن سلوک کا اسلام حکم دیتا ہے۔ وہ واقعہ اٹھا کر دیکھیے آپ، منافق کا سردار، منافقوں کا سردار، رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی، جو ہمیشہ یہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں میں اختلاف ہو کسی بھی طریقے سے، اسلام کو دبانے کی ہمیشہ کوشش کرتا تھا۔ ایک مرتبہ کسی سفر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، راستے میں پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، غور سے سنیے گا، راستے میں پڑاؤ ڈالا ہوا ہے۔ اب وہ یہ سوچ رہا ہے کہ کسی طریقے سے انصار و مہاجرین میں لڑائی ہو جائے، بھڑکاؤ باتیں کر رہا ہے، لیکن کوئی موقع نہیں مل پا رہا ہے اس کو۔ ایک جگہ انصار کے کچھ غلام اور مہاجرین کے کچھ غلام اپنے اونٹوں کو لے جا کر اسی پڑاؤ میں جو سفر سے واپس آ رہے تھے، اپنے اونٹوں کو لے جا کر پانی پلانے کے لیے گئے،
اب غلام تو غلام ہے، آپس میں کسی بات میں جھگڑ پڑے، آپس میں کسی بات میں جھگڑ پڑے۔ مہاجرین کے جو غلام تھے انہوں نے پکارا یا للمہاجرین، اے مہاجروں دوڑو۔ انصاریوں کے جو غلام تھے انہوں نے بھی پکارا یا للانصار، اے انصاری صحابہ دوڑو۔ ادھر سے مہاجرین دوڑے، کیا بات ہو گئی، ادھر سے انصار دوڑے کہ کیا بات ہو گئی، اور قریب تھا کہ دونوں میں لڑائی ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے ہوئے گئے، آپ نے دونوں کو الگ الگ کیا، انصار کو بھی روکا مہاجرین کو بھی روکا، اور فرمایا یہ کیا تم جاہلیت کی باتیں کرنے لگے، یہ تو تم جاہلیت میں آپس میں لڑا کرتے تھے، اسلام تو تمہیں آپس میں اتفاق کا حکم دیتا ہے، بھائی بھائی کی طریقے سے رہنے کا حکم دیتا ہے۔ تو رئیس المنافقین کی یہ چال ٹل گئی، لڑا نہیں پایا، تو غصے سے بھرا بیٹھا تھا، انصار کے پاس میں آیا اور آ کر کہنے لگا دیکھو کتنی ہمتیں بڑھ گئی ہیں ان لوگوں کی، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ ان کو جگہ مت دو مدینہ میں، بھگا دو ان کو، یہاں سے نکال دو، تم نے نہیں مانا، دیکھو آج تمہارے خلاف بڑے ہو گئے، ہمیں مدینہ پہنچنے دو، پھر دیکھو ہم کیسے نکالتے ہیں ان لوگوں کو مدینہ سے۔ یہ کہا، قرآن نے اس کے الفاظ نقل کیے، یقولون لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، عزت والے ذلیل لوگوں کو مدینہ سے نکال دیں گے مدینہ پہنچنے کے بعد، یعنی جو مدینہ کے رہنے والے وہ عزت والے ہیں، اور پیارے نبی اور ان کے ذاتی جو مکہ سے آئے تھے وہ عزت والے نہیں بلکہ ذلت والے، ان کو نکال دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے سے یہ خبر بتا دی کہ اس طریقے کی بات ان لوگوں نے کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے اس بات کے اوپر۔ اسی منافقوں کے سردار کا بیٹا جس کا نام عبداللہ ہے وہ مسلمان ہو چکا ہے، اسلام لا چکا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا اور تلوار، ننگی تلوار ہاتھ میں پکڑ کر کھڑا ہوا ہے، اے اللہ کے نبی آپ اجازت دیجئے میں اپنے منافق باپ کی گردن اتار دیتا ہوں، میں اس کو مار دیتا ہوں، آپ کے خلاف بولنے کی اس کی ہمت کیسے ہوئی، اور میں عبداللہ اپنے باپ کو مدینہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ ذلیل لوگ مدینہ سے نکال دیے جائیں گے، میں اپنے باپ کو مدینہ سے نکالوں گا کیونکہ وہ ذلیل ہے اور آپ تو عزت والے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ مجھے اجازت دیجئے میں اس کی گردن اڑا دیتا ہوں۔ دیکھیے ایسے موقع پر بھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ جاؤ اپنے ماں باپ، اپنے باپ کے ساتھ میں حسن سلوک سے پیش آؤ، باپ ہے وہ تمہارا۔ جی ایسے موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جاؤ یہ تلوار اپنے پاس میں رکھو اور اپنے باپ کے ساتھ میں اچھے طریقے سے پیش آؤ، حسن سلوک سے پیش آؤ، نیک طریقے سے پیش آؤ۔ ایسے باپ کو بھی مارنے کی اجازت اسلام نے نہیں دی ہے، یہ ہے ماں کا اور باپ کا مقام و مرتبہ۔ بہت ساری باتیں ہیں، آپ غور کیجئے ذرا، وہ ایک واقعہ تاریخوں کے اندر ملتا ہے، مفسرین بیان فرماتے ہیں، اب وہ کہاں تک صحیح ہے اس بات سے قطعی نظر، آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ ایک گائے کو ذبح کرو اور اس کی ایک ہڈی کو اس مردہ آدمی کے اوپر مارو تو یہ مردہ کھڑا ہو جائے گا اور خود بتائے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے، اور وہ برابر موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ گائے ملنا ان کو مشکل ہو گئی۔ ایک یتیم لڑکے کے پاس میں وہ گائے ملی اور اس نے گائے کی کھال بھر کے سونا ان سے مانگا، تب جا کر وہ گائے اس نے بیچی اور وہ اپنے گھر پہ اتنا سارا سونا لے کر چلا گیا۔ یہ واقعہ کہاں تک صحیح ہے، جہاں تک قرآن نے بیان کیا وہاں تک تو صحیح ہے، اس کے بعد یہ سب مفسرین کے اقوال ہیں، لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وہ یتیم ضرور تھا لیکن اپنی ماں کی بڑی خدمت کیا کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے زندگی بھر آرام سے رہنے کا اس کو موقع دے دیا اور آرام سے رہنے کا اس کا انتظام کروا دیا، اتنا سارا سونا اللہ رب العالمین نے اس کو دلوا دیا۔ ماں باپ کا بہت بڑا مقام ہے،
دنیا کے اندر بھی اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کے ذریعے ان کے اوپر نیک سلوک کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین بڑی بڑی مصیبتیں دور کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی بہت بڑا اجر دے گا۔ کسی کے والدین ختم ہو جائیں، ماں باپ ختم ہو جائیں یا زندہ بھی ہوں تو آپ دعا کریے ان کی طرف سے صدقہ و خیرات یہ تو کرتے ہی ہیں، اگر انتقال ہو جاتا ہے تو اور زیادہ کرتے ہیں، کر دیجیے کوئی بات نہیں، اچھا ہے، لیکن ان کے لیے دعا بھی کرتے رہیے۔ قرآن کریم جب آپ پڑھیں گے تو ایک دعا تو وہی جو میں نے شروع میں بتائی تھی آپ کو، کون سی دعا تھی؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ایک دعا تو یہ یاد کر لیجیے، اور ایک وہ دعا یاد کر لیجیے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین سے مانگا کرتے تھے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ ہمیں بھی بخش دے، ولوالدی اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دے، وللمؤمنین اور تمام مومنوں کو بھی بخش دے۔ یہ دعا بھی یاد کر دیجیے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے اندر کسی آدمی کو سزا دی جا رہی ہے، مارا جا رہا ہوگا، کوٹا جا رہا ہوگا، اچانک اس کے عذاب میں کمی کر دی جائے گی، اس کے عذاب میں کمی کر دی جائے گی۔ وہ بندہ پوچھے گا، اے میرے پروردگار، یہ میرے عذاب میں کمی کیوں ہو گئی؟ میرے عذاب کے اندر کمی کس وجہ سے کر دی گئی؟ میرا عذاب ہلکا کیوں ہو گیا؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو جواب دیا جائے گا کہ آج تیرے بیٹے نے تیرے طرف سے میرے نام پر یا میرے لیے اللہ رب العالمین فرمائے گا دنیا میں صدقہ کیا ہے، اس لیے تیرے عذاب کے اندر کمی ہو۔ اور ایک حدیث کے اندر آیا، جنت میں اللہ رب العالمین ایک جنتی کے مقام کو بڑھا دے گا، درجات کو بلند کر دے گا، پوچھے گا میرے پروردگار یہ نعمتیں مجھے کس لیے ملی، یہ انعام میرے اوپر کس وجہ سے ہوا؟ تو جواب دیا جائے گا آج تیری طرف سے تیری اولاد نے صدقہ و خیرات کیا ہے، اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے تیرے یہ درجات کو بلند کر دیا ہے۔ تو ماں باپ جو ہے نا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ماں باپ جو ہیں یہ ماں اور ماں باپ کی خدمت کرنا اور ماں باپ کی دیکھ بھال کرنا، اگر ان کو راضی کر لیا تو اللہ کو راضی کر لیا، اور اگر یہ ناراض ہو گئے تو اللہ ناراض ہو۔ بخاری شریف کی وہ حدیث دیکھی کتنی مشہور ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے ایک عیسائی عالم تھے جریج جن کا نام تھا، بڑے نیک آدمی تھے، بہت نیک آدمی جریج، اپنے گھر سے الگ تھلگ، جیسا کہ عیسائیوں میں ہوتا ہے، شادیاں نہیں کرتے ہیں، گھر سے الگ تھلگ ہو جاتے ہیں، پادری بن گئے، راہب بن گئے، عورتیں ہیں تو نن بن گئیں اور وہ رہ رہی ہیں وہاں پر۔ اسی طریقے سے ایک جریج نام کے بھی بڑے عابد اور زاہد آدمی تھے، اپنی کٹیا کے اندر اللہ کی عبادت کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، بخاری شریف کی روایت، نماز پڑھ رہے تھے۔ اتنے میں ماں آ گئی، آواز لگائی، اے جریج۔ اب یہاں قیام کی حالت میں کھڑے ہوئے، سوچنے لگے اللہ کیا کروں کیا کروں، ادھر ماں آواز دے رہی ہے اور ادھر تو ہے، اگر ماں کے پاس میں جاتا ہوں تو تو ناراض نہ ہو جائے، اور اگر تیرے سامنے کھڑا رہتا ہوں تو ماں ناراض نہ ہو جائے۔ ماں نے آواز لگائی، جریج نے کوئی جواب نہ دیا، چلی گئی۔ دوسرا دن پھر ہوا، پھر اپنے بیٹے کے پاس کسی کام سے کسی ملنے کے لیے آئی۔ جریج تو بڑے اللہ والے آدمی تھے، آج پھر وہ نماز پڑھتے ہوئے ملے، آواز لگائی ہے میرے بیٹے جریج۔ کہا اللہ کیا کروں، کل بھی میرے ساتھ میں یہی معاملہ پیش آیا تھا، آج بھی میرے ساتھ میں یہی معاملہ پیش آ گیا۔ سوچنے لگے اللہ کو راضی کر لیتے ہیں، ماں ناراض ہو جائے تو ہو جائے۔ ماں نے آواز لگائی، میں ماں پھر واپس چلی گئی۔
تیسرے دن ماں پھر آئی، آج بھی یہ نماز پڑھتے ہوئے ملے، پھر آواز لگائی اے جریج۔ اب اتنی دور سے گاؤں سے چل کر بیچاری آ رہی ہے، جنگل کے اندر ان کے پاس ملنے یا کام سے یا دیکھنے اپنے بیٹے کو، یہ تیسری بار لی۔ انہوں نے تو اپنی وہ کٹیا بنائی اس لیے تھی کہ وہاں اللہ کی عبادت کی جائے، پہلے ایسے ہی ہوتا تھا، جنگلوں میں عبادت کے لیے یہ لوگ نکل جایا کرتے تھے۔ پھر سے آواز لگائی ہے جریج، ماں نے ادھر آواز لگائی، سوچنے لگے اے اللہ تیرے سامنے کھڑا ہوں، اگر چلا جاؤں گا تو تو ناراض ہو جائے گا، نہیں جاؤں گا تو ماں ناراض ہو جائے گی۔ 3 دن تک جب انہوں نے اپنی ماں کا جواب نہ دیا، ماں ناراض ہو گئی اور چلتے وقت اپنی بیٹے کو یہ بد دعا کر گئی، تجھے جب تک موت نہ آئے، جب تک تو کسی فاحشہ عورت کا منہ نہ دیکھ لے، یہ بد دعا کر کے چلی گئی۔ بچو ماں کی بد دعا سے، ماں باپ کی بد دعا سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی، 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی، دعوت المسافر، دعوت الوالد و دعوت المظلوم۔ مسافر کی دعا، جس پر ظلم کیا گیا ہو اس کی دعا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لیس بینہ و بین اللہ حجاب، اس کی اور اللہ کی دعا، اللہ اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ مظلوم، اور تیسرا ایک مسافر، مظلوم اور ایک والد یا والدین، ماں باپ، ان کی دعا رد نہیں ہوتی، ماں نے بد دعا دے دی۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، اللہ رب العالمین 3 آدمیوں کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت سے دیکھے گا تک نہیں۔ پوچھا اللہ کے نبی کون؟ فرمایا العاق لوالدیہ والمرأۃ المترجلہ والدیوس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماں باپ کا نافرمان اور وہ عورت جو مردوں کی طرح کپڑے پہنے، مردوں کی طرح رہنے کی کوشش کرے، اور تیسرا وہ آدمی جو دیوس ہو، جو اپنے گھر کا خیال نہ رکھے، میری گھر کی عورتیں کہاں جا رہی ہیں، ان کے پاس کون آ رہا ہے، کیا پہن رہی ہیں، کیا کھا، ان تمام چیزوں کا خیال نہ رکھے۔ ایسے 3 لوگوں کی ماں نے بد دعا دے دی۔ حدیث کے اندر آتا ہے ایک فاحشہ عورت آئی، اس نے ایک چرواہے سے زنا کیا، اور جب بچے کی پیدائش ہوئی لوگوں نے پوچھا یہ کس کا بچہ ہے؟ تو اس نے کہہ دیا کہ یہ جریج بڑا عابد اور زاہد بنا پھرتا ہے، یہ اسی کا بچہ ہے۔ لوگ اس بچے کو لے کر آئے اور جریج کے پاس میں آ کر برا بھلا کہنے لگے کہ تو بہت نیک آدمی بنتا ہے اور اکیلے جنگل میں کٹیا میں یہ سب کام کرتا ہے۔ اس کی کٹیا کو توڑ دیا، اس میں سے نکال دیا اور کہا چلا جا یہاں سے، نکل جا یہاں سے۔ وہ بڑا لمبا واقعہ ہے، حدیث کے اندر آتا ہے اللہ رب العالمین نے ان کی مدد فرمائی جریج کی، اور اس کے بعد میں کہا کہ لاؤ اس بچے کو میرے ہاتھ میں لاؤ، ان کو اپنے ہاتھ میں لیا، اللہ سے دعا کی، اللہ رب العالمین نے اس گود کے بچے کو زبان عطا فرما دی، اور اس نے کہا کہ جریج میرا باپ نہیں ہے، فلاں قبیلے کا چرواہا، فلاں قبیلے کا غلام جو بکریاں چراتا ہے وہ میرا باپ ہے۔ اس نے بتایا، تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ جریج تو بہت نیک آدمی ہے، اور اتنے چھوٹے سے بچے بولا نہیں کرتے۔ انہوں نے پھر ان کی کٹیا کو دوبارہ سے بنایا۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو بچا لیا، لیکن ماں کی بد دعا کام کرے گی۔ اس لیے ماں باپ کو تنگ نہ کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ان کی دعائیں، ان کی خدمت دنیا کے اندر بھی کام آتی ہیں، آخرت میں بھی کام آئیں گی، اور ان کے انتقال کے بعد ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کیجیے، ان کے لیے دعائیں کیجیے، زندگی میں بھی ان کے لیے دعائیں کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔